میں تو نہ کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں نہ بتاتا ہوں اس بارے میں, یہ تو حکیموں ڈاکٹروں کا کام ہے, لیکن پھر بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں سب, کوئی خوراک. ابے تو کیا کرے گا خوراک کا یار, کیا کرنا ہے خوراک کا, کیوں شو مار رہے ہو میرے سامنے آ کے. تو خیر, تو ایک ہے نا, بس صحیح ہے, گزارا کرو اس کے ساتھ, اس کے لیے کسی قسم کی خوراک کی ضرورت بولو نہیں ہے. اور اگر پھر بھی کمزوری ہے نا, اس کا مطلب یہ کمزوری نہیں ہے, یہ خدا کا تم سے انتقام ہے کہ جو آدمی 4 عورتوں کو گھر بار دے سکتا تھا, عزت کی زندگی دے سکتا تھا, اس کمبخت نے ایک پر اکتفا کیوں کیا ہے. تو اللہ کہتے یہ ایک بھی نہیں ملے گی تجھے, جا. خیر, ابھی ہم دوبارہ اپنے نارمل اس میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ بیچ میں تھوڑا سا یہ قیامت عام چلتا ہے. تو میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں سگریٹ کے ڈبے پہ لکھ دو, خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ. آپ دیکھو سگریٹ کے ڈبے اٹھا کے لوگ پھینکیں گے. وہ ایک نوجوان گیا نا دکان پہ, کہتا ہے یار وہ سگریٹ چاہیے, سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ پینا مردانہ قوت میں کمی کا ذریعہ ہے. وہ کہتا ہے بھائی وہ کینسر والی دے دے یار. تو بھائی یہ رہنے دے, کون سی دے دے, کینسر والی دے دے. کینسر قبول ہے میرے بھائی, لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے کہ ڈاکٹر خود سگریٹ پیتے ہیں؟ بولو نا. اچھا, یہ ایسا بھی نہیں ہے سگریٹ کے بارے میں کہ اس میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہو کہ جی حنفی ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, شافی ڈاکٹر کچھ, اہل حدیث ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. یہ امریکہ کے ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, جاپان کے ڈاکٹر. میرے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے نا, تو میں نے سگریٹ کے بارے میں بہت ڈاکٹروں سے, انہوں نے کہا تو یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے, یعنی ایک ریسرچ کے بعد یہ چیز, سائنس میں ایک تھیوری ہوتی ہے, نظریہ ہوتا ہے, نظریہ کا مطلب ایک رجحان ہوتا ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے تحقیق. بھائی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے, جو بھی ریسرچ کے معیارات ہیں. تو WHO کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے صرف نقصان دہ نہیں ہے بلکہ انتہائی نقصان دہ. اور کمال کی بات, اس سے آگے کی بات آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ چینی کھانا سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ نہیں. آپ حیران ہو رہے ہوگے, خاص طور پہ 40 سال کے بعد جب وزن بڑھنے لگتا ہے. اور یہ بھی طے شدہ حقیقت ہے, کیونکہ وزن بڑھنے سے جو آپ کو نقصان ہوگا نا, وہ سگریٹ پینے والے نقصان سے بولو زیادہ ہے. سگریٹ پینے میں کینسر کا جتنا چانس ہے, وزن بڑھنے میں یہ چانس زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ڈاکٹر کہہ رہا ہوگا چینی کھانا 40 سال سے پہلے بھی نہیں کھاؤ, بچوں کو بھی چینی نہیں کھلاؤ, جان چھڑا دو اس عذاب سے. ابھی آیا تھا نا چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, مہنگی ہو گئی, یہ شکر ادا کرو یار چھوٹ ہی جائے وہ, یا بہت کم کر دو. اللہ نے اتنی میٹھی میٹھی چیزیں پیدا کی ہیں, شہد کھاؤ, گڑ کھاؤ یار, یہ کھا لو, اللہ آپ کھجور کھا لو, یہ زیادہ کھائے بھی نہیں جاتا. چینی تو آپ ربڑیاں کھا رہے ہیں, ربڑیاں. شہد تھوڑی اتنا ڈونگا بھر کے کھا لے گا آدمی, یہ تو 2 چمچے کھائے گا بس ختم. گڑ کتنا کھا لے گا آدمی, اور اس میں شکر کی لیول بھی بہت کم ہوتا ہے. چینی تو ہے ہی ٹوٹل A to Z, شکر کے علاوہ کچھ, یعنی گلوکوز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. لیکن آپ مجھے بتاؤ, ڈاکٹر ورک شاپ بھی کرواتے ہیں, نیٹ پہ بھی, ادھر ادھر بھی, لیکن خود بھی حلوے پھوڑ رہے ہوتے ہیں اور پبلک بھی حلوے مانڈے پھوڑ رہی ہے. مٹھائی کی دکانیں دے دنا دن چلتی چلی جا رہی. ہر بچے کی پیدائش پہ اسلام نے کہا تھا بچہ پیدا ہوا ہے گوشت کھاؤ, گوشت کھلاؤ. ہم نے وہ اسلام کی رسم چینج کر کے مٹھائی کھائی اور مٹھائی کھلائی. نام اسلام کے رہے, نہ صحت کے رہے. ایسا ہی ہے نا. دودھ اتنی بہترین چیز اللہ نے بنائی یار, کتنی تعریفیں کی اللہ نے, اور نبی نے بھوک کے وقت میں دودھ کو کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. ہم نے دودھ میں بھی کیا ملا دی, چینی. ہم نے کہا اللہ تو نے جو ٹیسٹ دیا ہے نا وہ ٹیسٹ ہے نہیں, ایکچولی تو چینی ڈالنا بھول گیا اس میں. اور اب بغیر چینی کے دودھ ہی پسند نہیں لوگوں کو. کہتے ہیں یار بھائی بات یہ کہ اللہ نے جو ٹیسٹ پیدا کیا تھا نا وہ صحیح تھا, اب آپ کو بغیر چینی کے دودھ پسند نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب آپ اپنا ٹیسٹ خراب کر چکے ہو. آ جاؤ تھوڑے دن تک بغیر چینی کے دودھ پہ, تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا وہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو چینی تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ. چینی کے ڈبوں پہ کبھی لکھا ہوا دیکھا, خبردار چینی کھانا صحت کے, جتنی ہمیں جو انرجی چاہیے اس کے حساب سے تو چینی بہت زیادہ ہمیں انرجی دے رہی ہوتی ہے.
कैलोरीज जरूरी होती है। खैर ये टॉपिक नहीं है हमारा, लेकिन आप देखो, आप सुनते रहते हैं बच्चों को चॉकलेटें नहीं खिलाओ, कहते हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते, चॉकलेटें नहीं खिलाओ और बच्चों को ये नहीं खिलाओ तो वो नहीं खिलाओ, लेकिन बच्चा उसके अलावा कुछ खाता ही नहीं है। पापड़ के अलावा बच्चे के हलक में कुछ उतरता ही नहीं है। तो इससे पता चलता है भाई, नॉलेज चाहे दीन की हो या दुनिया की, इससे इन मुआशरे की इस्लाह सिर्फ इतना काफी नहीं, ये भी जरूरी है। नॉलेज ही नहीं है फिर तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, लेकिन इतना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए हिम्मत चाहिए अमल की। तो अमल की हिम्मत, जो हिम्मत वाले लोग होते हैं, चाहे वो सेहत के हवाले, देखो जब ये क्वालिटी इंसान के अंदर होती है ना,